سمیٹنے کے لیے نہیں، اللہ کے ہاں سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے۔ جتنے خزانے ہیں سب بندوں کے لیے، جتنے خزانے ہیں سب مخلوق کے لیے۔ یہ خزانے میں نے اپنی مخلوق کے لیے ہی رکھے ہیں۔ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، یوں کہا کہ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ ہاں، دنیا کے راجا، دنیا کے بادشاہ اپنی پبلک کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اپنے مخلوق کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا کہ مخلوق ہے اس لیے بڑا نہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو بڑا ہے ہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اس کی تعریف کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اللہ اپنی ذات میں کریم ہے، کریم ہے۔ ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے، یہ مخلوق کو میں پیدا کروں اور یہ مخلوق میں احتیاط اور حاجت مند ہے، ان پر اپنا کرم کرنا ہے۔ تو ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے اور چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، یہ کرم ہے کہ چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے، لینا ہی لینا ہے۔ اس لیے کہا کہ کوئی بھی اللہ سے نا امیدوار نہ بنے، امیدوار رہو، ابشرو واملو ما یسرکم، بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ کہا کہ ابشرو واملو ما یسرکم، تو امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لاویں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ صحابہ کرام بہت پریشان تھے تو انہوں نے شکایت کی تھی، پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی، رات دن خوف میں گزرتا ہے، رات میں بھی خوف، دن میں بھی خوف، تو بہت تنگی ہے، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہماری پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں ہوتا بات؟ تو ان کو سمجھا دیا گیا ہاں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تم اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ سے امیدوار رہو، وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ جو اللہ تمہیں خوش کر دیں گے۔ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہاری فقیری اور محتاجی کا مجھے اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے تمہارے پر دنیا پھیلا دے گا، دنیا کی نعمتیں پھیلا دے گا۔ ہاں، یہ کہا۔ تو یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ سب دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بندے کیا دیں گے؟ سب کو اللہ نے فقیر اور محتاج کہا ہے کہ یہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ کہ تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، تم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تو فقیروں سے کیا لینا؟ اس لیے اللہ کی ذات غنی ہے اور اللہ کی ذات کریم ہے، اس لیے اس نے اپنے لیے سے لینے کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کیا کروں گا۔ ہاں، اس لیے نبیوں کی دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دعا کہ یہ تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے، کہ دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہونے کی وجہ سے نبیوں کے راستے پر زندگی ڈالی جائے اور نبیوں کے راستے پر زندگی ڈال کے پھر دعا مانگی جائے، پھر دیکھو دعا کیا کام کرے۔ ہاں، دعا کتنا کام کرے گی وہ پتہ چلے گا۔ کوئی لمبی دعائیں نہیں ہوتی نبیوں کی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، جب وہ مصر سے بھاگے ہیں، ان کے قتل کے وارنٹ چھوٹے تو وہ مصر سے بھاگی، اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے، مدین کے علاقے میں، وہاں کوئی پہچان نہیں تھی، جنگل ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے لوگوں کو مدد کی پانی پلانے والوں کو۔ اور چونکہ یہ اخلاق ہوتے ہیں نبیوں کے، نبوت ظاہر ہونے سے پہلے اخلاق ہوتے ہیں، نبوت ظاہر ہونے کے بعد بھی اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں تو جو لوگ پانی پلانے میں کمزور تھے ان کو پانی پلانے میں مدد دی موسیٰ علیہ السلام نے، اور آئے ہیں بھاگے ہوئے
نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تیری طرف سے آوے میں آج اس کا محتاج ہوں اور ہر وقت اس کا محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج ہوں۔ ایک ہی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بس یہ دعا تھی کہ دروازے کھل گئے، سارے دروازے کھل گئے۔ شعیب علیہ السلام کی طرف سے طلبی ہوئی تو شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچنا ہوا، ان کے پاس جانا ہوا، پہچان ہوئی، تو انہوں نے تسلی کر دی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے، اب تم یہاں یہی رہو گے۔ تو سارے مسائل حل ہو گئے۔ جی ہاں، کسی ملک میں جانے تو وہاں کی شہریت لینی پڑتی ہے، ویزے لینے پڑتے ہیں، تو وہ سب ہو گیا کہ یہاں آپ رہیں گے، 8 سال رہو 10 سال رہو، تمہاری مرضی ہے۔ جی ہاں، اور لمبی شہریت مل گئی، شادی ہو گئی، مطلب کہ سارے مسائل حل ہو گئے، آخر میں نبوت بھی مل گئی۔ دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی خیر آپ کی طرف سے آوے مجھے اس کی حاجت ہے، تو ساری خیر اللہ نے دے دی۔ یہ بات قرآن کریم میں اور اس قسم کے قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اس امت کو سنائے ہیں کہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے۔ اس لیے ان کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں، نبیوں کے حالات سنائے ہیں، نبیوں کے ساتھ نصرتیں مددیں ہوئی ہے وہ بھی بتائی ہے، اور نبیوں نے جو کام میں برداشت کیا ہے وہ بھی بتایا ہے، تاکہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ پھر جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ تو ہمارا کام ذمہ داری پوری کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے، ہر حال میں مانگ سکتے ہو، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، اجتماعی طور پر انفرادی طور پر۔ اللہ سے کوئی ٹائم لینا نہیں پڑتا اپنی داد درخواست کے لیے، جیسے دنیا کے بڑوں کے پاس ٹائم لینا پڑتا ہے، وہاں کھلا ہوا ہے، جب چاہو مانگو۔ جی ہاں، جب چاہو مانگو، مانگنے سے خوش نہ مانگنے سے ناراض۔ اس لیے اپنا مزاج دعوت والا بھی بنانا ہے تاکہ بندگی کا حق ادا ہو جاوے، کیونکہ دعوت بندگی کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ دعوت دیتے ہیں عبادت کی اور بندگی کی، تاکہ بندگی کے حقوق ادا ہو جائیں، پھر حق ادا کر کے اپنی محنت مزدوری مانگی جائے۔ محنت مزدوری مانگی جائے، محنت کرنے والے کی مزدوری ہوتی ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے وعدے کیے ہیں مزدوری دینے کے لیے۔ جی ہاں، یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، یہ کرو گے، فضائل میں سارے وعدے ہیں۔ تو وعدے ذکر کیے ہیں کہ تمہارے عملوں پر ہم یہ دیں گے، تم عمل کر کے خوش رہو، اللہ وعدہ پورا کرے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے عمل کر کے خوش رہو اور عمل کر کے اللہ سے مانگا کرو۔ تو ہمارا کام ہے عمل کرنا اور اللہ سے مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر حال میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں، اس طریقے سے مانگی جائے تو وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو طریقے بتائے ہیں، جی ہاں، دعاؤں کے، کہ دعا مانگنی ہے تو کس طرح مانگنی ہے۔ ایک تو یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے اس کا اثر دیر سے ظاہر ہو یا جلدی، لیکن دعا قبول ضرور ہوگی۔ دعا محفوظ رہتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کی قبولیت کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگی جاوے۔
کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا مانگنے کا، وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، تو یقین کے ساتھ مانگی جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگی جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے اس کو، قرآن والی دعا میں، کہ دعا مانگنے کی یہ طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاوے، اپنی اور امت کے لیے معافی کی درخواست کی جائے، مغفرت کی، اور پھر مراد مانگی جاوے۔ یہ طریقہ اس میں لکھا ہے فضائل قرآن میں، ہاں، دعا مانگنے کا۔ یہ بھی یاد ہونا چاہیے، یہاں فضائل کی چیزوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا، یہی تیسرے نمبر کا علم ذکر کا یہی مطلب ہے۔ خالی پھرنا کافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا پھرنا کافی نہیں ہے، ہلکا ہل کھیت میں پھرے اور چلے کوئی کافی نہیں ہے، چکی چلے کوئی کافی نہیں، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے حرکت کے ساتھ، ہاں، قاعدہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ اپنی حرکتوں میں، اپنی محنتوں میں ان چیزوں کو لاؤ۔ تو حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور مومنوں کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد مراد بھی مانگی جائے اللہ سے، دنیا بھی مانگی جائے، دنیا کی خیر مانگی جائے، آخرت کی خیر مانگی جائے، جی ہاں، اللہ کی رضا مانگی جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ طریقہ، یہ دعا ہے۔